اور سکول بند ہونے کی وجہ سے نونہالوں کے تعلیم کا نقصان ہوا، تو ان نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے ان اساتذہ کا بھی نقصان ہوا کہ سکول بند تھے، کام نہیں تھا، تو تنخواہوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے صاحب خیر اساتذہ اور بے شمار لوگوں کے تعاون کے نتیجے میں پہلے لاک ڈاؤن اور پہلے کووڈ کے ویو اور پھر دوسرے کووڈ کے ویو اور اس وقت کی مسائل و مشکلات میں ہم سب نے اپنی جانب سے جو ممکن کوشش ہوتی ہم نے کیا۔ مثلاً پہلے لاک ڈاؤن میں 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیا، اور 1 لاکھ راشن کے کٹس ایسے نہیں تھے کہ صرف ایک شخص اس راشن سے استفادہ اٹھائے گا یا صرف ایک آدمی کا اناج دیا، بلکہ ہم نے 1 لاکھ راشن کے کٹس دیے تو 6 سے 8 افراد خاندان کے لیے 15 دن تک وہ اناج کافی ہو، اس حساب سے ہم نے اناج تقسیم کیا۔ 1 لاکھ سے زائد اناج کے پیکٹس تقسیم کیے۔ تو پھر لاک ڈاؤن کے وقت پہلے لاک ڈاؤن میں کئی محلے جات میں اگر کسی کو کووڈ ہوا تو اس کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا، جالیوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ 2-3 گلیوں میں جتنے گھر ہیں ان کو جالیاں لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ تو ہم نے ایسے علاقے جو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تھے وہاں پر بھی ہم نے مدد کی۔ معصوم بچے تھے تو ان معصوم بچوں کے انتظام کیا، ان کے دواؤں کا انتظام کیا، ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا، ترکاری کا انتظام کیا، گوشت کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اناج اور کئی اناج کے پیکٹس ہم نے وہ علاقوں میں بھی جا کر ہم نے تقسیم کیا۔ پھر اس کے بعد میں ماہ رمضان میں ہم نے پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کیا۔ قریب 1 لاکھ سے زائد پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا۔ ہماری جانب سے جتنی ممکن کوشش ہو سکتی تھی ہم نے صاحب خیر اصحاب کے ذریعے اور میرے ساتھیوں کے تعاون کے ذریعے پہلے لاک ڈاؤن میں ہم نے یہ کام کیا۔ پھر دوسرے کووڈ کے ویو میں بھی سالار ملت قریب 25 لاکھ روپے سے زائد کے سلنڈرز آکسیجن کے ہم نے سارے چندرائن گٹے علاقے میں جو بھی کووڈ سے متاثر تھا اور آکسیجن کے لیے پریشان تھا، ہمارے کارپوریٹرز کی جانب سے ان کی مدد کی گئی، آکسیجن ان کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ اور پھر ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے مجلس چیریٹیبل اینڈ ریلیف کو بھی ہم نے اپنی جانب سے اپنا تعاون دیا، اور اپنا تعاون بھی وہاں ایک مرکز جو بنایا گیا تھا شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں، کال سینٹر کے ذریعے بیماروں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی موجودگی کے ذریعے جو مشورے دیے جا رہے تھے اور آکسیجن تقسیم کیا جا رہا تھا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، تو ہم نے وہاں پر بھی اپنا تعاون دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ کووڈ کے ویو کے وقت قریب 40,000
लोगों को फिर से पका हुआ खाना हमने अपनी जानिब से कई महल्ले जात में रोजाना हमने, मेरे ख्याल में रोजाना फैमिली पैक 15 दिन तक मुसलसल 40,000 फैमिली पैक्स, जिसमें 4 से 5 आदमी बआसानी खाना खा सकता है, 40,000 पैकेट्स हमने तकसीम किए और रोजाना करीब 1600 और 2000 फैमिली पैक्स रोजाना तकसीम होते थे। उसमें भी लाखों रुपया हमने सर्व किया। बताना मैं इसलिए चाहता हूं कि हम काम कर रहे हैं और जरूरत के वक्त मजबूर व बेसहारा परेशान हाल लोगों का हाथ थामने की हमने कोशिश की और इस कोशिश को अल्लाह कबूल करे। और हमारी कोशिश यही रही है कि जो भी मुमकिन अपनी जात से वो ताउन करे, वो मदद करे, क्योंकि हर कोई परेशानी से जूझ रहा था, मुसीबतों का शिकार था। कोविड की परेशानियां कम नहीं थी कि अल्लाह की रहमत ऐसी बरसी कि शहर में पानी का तूफान आया, हाफिज बाबा नगर का इलाका तबाह बर्बाद हुआ, तो गुलशन इकबाल कॉलोनी, नसीब नगर, सादत नगर, ताजा कुंडा, अल जुबैर कॉलोनी और कई दूसरे चंद्रायन गुंडे हल्के के आबादियां तालाब के पुष्प के टूटने की वजह से तबाहकारियां और परेशानियां हुई। तो उस वक्त भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्लड्स के वक्त भी ताउन किया और करीब 20 लाख हमने खर्च किए सिर्फ वो कीचड़ और गंदा कीचड़ जो जमा हुआ था गलियों में, उसकी सफाई के लिए। फिर हमने जो लोगों का सब कुछ लुट गया था, पानी के दाखिल होने के बाद तबाही और बर्बादी हुई थी, जिनके पास खाने के लिए बर्तन तक नहीं थे, चूल्हे तक नहीं थे, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं था, ऐसे परेशान हाल लोगों को हमने 33 आइटम का एक किट बनाया और करीब 5000 खानदानों में हमने 33 आइटम का एक किट तकसीम किया, जिसमें चावल था, तेल था, अनाज था, दूध था, सब कुछ था। उसके साथ साथ बर्तन थे, बड़ों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, बेडशीट था, सैनिटरी नैपकिन्स थे और कई चीजें थी। तो ये 33 आइटम पर हमने करीब 2.5 करोड़ रुपया सर्व किया। और उसके बाद में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने माली इमदाद की 22 लाख रुपया 121 ऑटो ड्राइवर्स को, ओला ड्राइवर्स को, उबर मोटरसाइकिल्स को और दूसरे कार जो फ्लड में पानी आने की वजह से बर्बाद हो गई थी, तो 22 लाख रुपए के सरफे से हमने उनके टैक्सियों को, उबर की गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को और ऑटोस का रिपेयर हमने अपनी जानिब से करवाया। फिर हमने कई ऐसे घर थे जहां पे शादियां थी, लड़कियों की सामान, लड़कियों की शादी का इंतजाम किया गया था, लेकिन तूफान व पानी की वजह से उनका पूरा का पूरा सामान तबाह हुआ। तो हमने अपनी जानिब से 26 लड़कियों की शादी के सामान का भी इंतजाम करवा कर दिया, जिनकी शादियों की तारीख खड़ी हुई थी। ये भी इमदाद, ये भी मदद हमने की। और जैसे ही तूफान आया था, उसके दूसरे दिन सुबह में और कई दिन तक 8000 घरों में हमने दूध और डबल रोटी, ब्रेड हमने जाकर तकसीम किया, पीने का पानी तक उनको दिया। और फिर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के इश्तराक में
ہم نے 32 میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا. 32 کروڑ روپے کے ادویات کو ہم نے مفت تقسیم کیا. بیماروں کے علاج کے لیے یہ کام ہم نے کیا. اور اس کے بعد میں ہماری توجہ ان اساتذہ پر آئی جو اساتذہ پریشان تھے. کسی نے ان اساتذہ کی فکر نہیں کی جو اتنا کام کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں، لیکن ہم نے اپنی جانب سے ان اساتذہ کی مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی کوشش کی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں ایک معلم ہوتا. تو معلم کی یہ اہمیت ہے، اساتذہ کی یہ اہمیت ہے. سکندر اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں اپنے استاد کے اس درجے کی تعظیم کرتا ہے، سکندر اعظم نے کہا کہ اس کے والدین اسے آسمان سے زمین پر لائے ہیں. اس کے والدین اس کو آسمان سے زمین پر لائے ہیں، لیکن استاد اس کو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ استاد کا، معلم کا یہ مقام ہے. اور جب اکبر الدین اویسی تعلیم کی اتنی فکر کرتا ہے، علم کی روشنی کو ہر گھر میں جلانے کی ایک کوشش کر رہا ہے، جہالت کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکا ہے، علم 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 کہہ کے دیوانوں کی طرح پکار رہا ہے، عمارتوں میں عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، تعلیم کے میدان میں ایک کام کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یا ہماری قوم سے اگر ہم کو جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو جہالت کا خاتمہ علم سے ہو سکتا ہے. اپنی زندگیوں سے اندھیروں کو نکالنا ہے، نئے اجالوں کو لانا ہے تو وہ علم کے ذریعے ہی ممکن ہے. ناکامی کو اگر کامیابی میں تبدیل کرنا ہے تو وہ صرف علم کے ذریعے ہو سکتی ہے. اندھیروں کو دور کرنا ہے، اجالوں کو لانا ہے تو وہ صرف علم کے ذریعے ممکن ہے. اور علم اگر رہے گا تو وہ جہالت سے دور ہو جائے گا. جینے کا سلیقہ اگر سیکھے گا تو علم کے ذریعے، بڑوں کا احترام چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا تو وہ علم کے ذریعے. گھروں کے ماحول کو اگر سدھار سکتے ہیں تو وہ علم کے ذریعے. علم سے ہم دور ہونے کی وجہ سے ہم جہالت کے قریب ہیں. تو علم کے لیے اتنا کام جب ہم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ معصوم نونہالوں کے ساتھ میں ان اساتذہ کی بھی فکر کروں جو ہمارے نونہالوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، تو ان کو سکھا رہے ہیں، ان کی جہالت کو دور کرنے کا ایک کام کر رہے ہیں، ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اگر یہ اساتذہ نہیں، اگر یہ معلم نہیں تو پھر ہماری قوم اسی جہالت کے اندھیرے کنویں میں رہے گی اور ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے. آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو خدمت کر رہے ہیں، دنیا آپ کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو، آپ کے خدمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، اکبر اویسی آپ کے خدمات کو سمجھتا ہے، قدر کرتا ہے، عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کی تقریب میں آپ کا تعاون کر رہا ہوں یا آپ کی مدد کر رہا ہوں. اکبر الدین اویسی ایک گنہگار آپ کے خدمات کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو سمجھ کر ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس تحفے کو قبول کریں.
میں اساتذہ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ صرف علم دینا نہیں، جینے کا سلیقہ، کردار بنانا، اچھے عمل کی ترغیب دینا، ایک نیک انسان بنانا بھی اساتذہ و معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ صبح اپنے گھر سے نکل کے اسکول میں آتا ہے تو وہ اپنا دن تمام کا وقت صبح 9 بجے سے 3 بجے تک اپنے معلم کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ گزارتا ہے، اور وہ صحبت اس کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ استاد کی صحبت اس کو ہمدرد بناتی ہے، استاد کی صحبت اس کے کردار سازی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ استاد ہی ہوتا ہے جو ایک بچے کو نیک بناتا ہے، قابل بناتا ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں، اور آپ کی خدمات، آپ کے کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج آپ کو یہاں پر زحمت دی گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے گھر تک پہنچ کر دستک دے کر آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ سے تحفہ دوں، لیکن تعداد زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میں اور میرے ساتھی تعاون کرنے والے لوگ، میرے اراکین بلدیہ جناب نصیر غیاث صاحب، انوار صاحب، اکبر صاحب، اور ہمارے کارپوریٹر اور دوسرے صاحب خیر تعاون کرنے والوں کے نتیجے میں آج کی یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج سے چند روز قبل ہم نے قریب 500 اساتذہ میں تحفے پیش کیا ہم نے اپنی جانب سے۔ اس کے بعد میں کئی اساتذہ نے مجھ سے کہا کہ کسی وجہ سے ہم درخواست دینے سے محروم رہے، ہم درخواست نہیں دے پائے۔ تو میں نے اسی وقت اسی تقریب میں اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ چھوٹ گئے ہیں وہ پھر سے پیر سے لے کر جمعرات تک اپنے درخواستیں دیں، اور درخواستیں اگر دیں گے تو ہم پھر سے ان کو ہمارے جانب سے جو تحفے آج دیے گئے ہیں، جو چھوٹ گئے ہیں، ان کو بھی وہ تحفہ عنایت فرمائیں۔ اور وہی سلسلہ، اور اس میں ایک لزوم تھا، شاید وہ لزوم لوگوں کو برا دکھا ہوگا، کہ ایک لزوم یہ تھا کہ آدھار کارڈ ہونا چاہیے، ضروری تھا کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، ضروری تھا کہ جس گھر میں ہے وہاں کا لائٹ کا اور پانی کا بل ہو، ضروری تھا کہ جو اسکول میں ہے وہاں سے بھی ایک تصدیق نامہ آئے۔ ضروری اس لیے ہے کہ آج ہم اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ ہندوستان میں سب سے بڑی طاقت اگر ہندوستان کے شہریوں کو ہندوستان کے دستور میں اگر دی ہے تو وہ اس کے حق رائے نہیں ہے، اس کا ووٹ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، ہم ووٹ نہیں ڈالتے۔ ارے اگر ہم اپنے مستقبل کے فیصلے میں اپنی رائے کو شامل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیسے ہوگا؟ آپ کا حق ہے، آپ کا ووٹ، آپ اس کو استعمال کریں اس شخص، اس جماعت، اس امیدوار کے حق میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے زندگی میں ایک نئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اور گورنمنٹ کے جتنے بھی اسکیمز ہیں، چاہے وہ وظیفہ ہو، چاہے وہ پینشن ہو، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو، چاہے وہ بیماری کے وقت علاج ہو، یا کچھ بھی ہو، یاد رکھو آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ سے اس کو مربوط کیا جاتا ہے۔
گورنمنٹ کے اسکیمات سے محروم ہو جائیں گے، 2 بیڈروم سے محروم ہو جائیں گے، پینشن سے محروم ہو جائیں گے، راشن سے محروم ہو جائیں گے، امداد سے محروم ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کے اسکیمز کے اہل اگر ہونا ہے تو ہم کو اپنا نام ووٹر لسٹ میں اندراج کر کر ووٹر آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس ہونا لازم و ضروری ہے۔ آج CAA-NRC کا قانون لایا جا رہا ہے، اگر ہمارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوگا تو کہیں گے کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ خدا اس بات کو سمجھو، اہمیت کو سمجھو۔ آپ اساتذہ ہیں، معلم ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو بتائیں، ووٹر لسٹ میں نام کی شمولیت کی اہمیت کو بتائیں، شناختی کارڈ کی اہمیت کو بتائیں، آدھار کارڈ کی اہمیت کو بتائیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، جاؤ اس ملک سے۔ خدا را سمجھیے اس بات کو سمجھیے۔ تعداد تو ہماری بہت بڑی ہے، لیکن جب ووٹر لسٹ کھول کے دیکھتے ہیں تو کئی نام رہتے نہیں ہیں۔ جلسوں میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لیکن پولنگ بوتھ پر لوگ نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ ہر کسی کی شکایت کہ ہمارا نام نہیں۔ ابھی بھی اب 1 مہینے تک جس کا نام نہیں ہے اس کے اندراج کا کام ہو رہا ہے۔ آن لائن آپ جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے، اپنی معلومات کے لیے، اپنے ذوق کے لیے، اپنے شوق کے لیے یا اپنی معلومات کے لیے گوگل پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کئی چیزیں فون پہ دیکھتے ہیں۔ کیا آن لائن جا کر اپنے افراد خاندان کے نام ہے یا نہیں ہے چیک نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں ہے تو نام کو ڈالیے، یہ کام کیجیے، اس اہمیت کو سمجھیے۔ آپ کہیں گے کہ ایک لیڈر ہے اکبر الدین اویسی اس لیے کہہ رہا ہے ووٹ کی اہمیت تو نہیں۔ میں لیڈر نہیں ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں، میں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا خدمت گزار ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں میں سرکار مدینہ کا۔ میں لیڈر نہ تھا، نہ مجھے خواہش ہے، نہ میں MLA کبھی بننا چاہتا تھا، نہ آنے والے کل میں MLA بننے کی کوئی خواہش ہے۔ مجھے کبھی نہ خواہش تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ میری خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ اقتدار کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اپنی قوم کا بھلا کر سکوں، اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکوں، بے سہاراؤں کے لیے سہارا بن سکوں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ سکوں، بیواؤں کی مدد کر سکوں، مظلوم کی مدد کر سکوں۔ میری زندگی کی اور کچھ خواہش نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اکبر اویسی اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اقتدار میری جوتی کی نوک پر ہے۔ میری فکر صرف اپنی آخرت کے لیے ہے۔ کل کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے اکبر اویسی، میں نے تجھے عزت دی تھی، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اپنے دولت کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے کس طریقے سے استعمال کیا؟ میں نے اختیار دیا تو کس طریقے سے تو نے اس کا استعمال کیا؟ تو آج اکبر الدین اویسی اپنی دولت کے ذریعے، اپنے اختیار کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اگر کسی کی مدد کرے گا تو غریبوں کی مدد کرے گا، مظلومین کی مدد کرے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، اور مدد کرتے کرتے اپنی آخرت کو سنوارے گا۔ ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم سب کو جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ آپ سے بھی پوچھے گا، اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا۔ اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے آپ کو، اور آپ کو اس دولت کو بھی بانٹنا پڑے گا۔ میرے پاس اگر یہ دولت ہے تو میں یہ بانٹ رہا ہوں، لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، دنیا میں دولت مند شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس زمین ہو، جائیداد ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، موتی ہو یا اشرفی ہو۔
دنیا میں دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس وہ دولت ہے. آپ کے پاس وہ دولت ہے. اگر دیکھا جائے تو میں تو آپ سے زیادہ غریب ہوں. اللہ نے مجھے موقع نہیں دیا پڑھنے کا, نہیں پڑھ سکا, صرف 12 تک پڑھا, MBBS کے لیے داخلہ لیا, لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ تعلیم ترک کرنا پڑا. زندگی بھر افسوس رہتا ہے کہ گریجویٹ بھی نہیں ہوں, صرف 12 پاس ہوں. لیکن شاید اللہ نے اس تعلیم سے محروم رکھ کر یہ علم کا کام مجھ سے لے رہا ہے اس احساس کے ذریعے جس احساس کھونے کا احساس مجھ میں ہے. تعلیم حاصل نہیں کرنے کا غم مجھ میں جو ہے, آج میں ہزاروں بچوں کو تعلیم کا انتظام کر کر اپنے اس درد کو, اپنے اس ضرب کو, اپنی اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکول میں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا, لیکن اکبر الدین اویسی ہزاروں مسلمان بچوں کی فکر کر رہا ہے, ان کے روشن مستقبل کی فکر کر رہا ہے, علم کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. یعنی شان عمارت, اس عمارت کو میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں, اس عمارت کو میں کوئی ہوٹل بھی بنا سکتا تھا. نہیں, میرے آخرت میں میرے بخشش کا سامان میرا گھر نہیں بنے گا, میرا محل نہیں بنے گا, کوئی ہوٹل نہیں بنے گی. میرے بخشش کا سامان اگر کچھ بنے گا تو یہ عمارتیں بنے گی, یہاں پہ پڑھنے والے نونہال بچے بنے گے. یہ سوچ, یہ فکر کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اکبر الدین اویسی ان رہنماؤں کی طرح نہیں جو اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ جائے اور وہ عوام جس نے اقتدار دیا ان کے بھول جائے یا ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کو فراموش کر دے. اکبر الدین اویسی اقتدار کا بھوکا نہیں. اگر میرے لیے کوئی کنکر بھی اٹھائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی اس کنکر اٹھانے والے کا بھی احسان کبھی نہیں بھولے گا. میرا یہ عمل ہے. ارے آپ کا تو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر, بہت بڑا احسان ہے. زندہ ہوں تو ان دعاؤں کی وجہ سے, آج کھڑے رہ کے خطاب کر سک رہا ہوں تو دعاؤں کی وجہ سے, نہیں تو آج سے 10 برس پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوگا. 3 گولیاں بے شمار مرتبہ چاقو سے پیٹ میں مارا گیا. یہ ہاتھ چھلنی ہو گیا, یہ ہاتھ چھلنی ہو گیا, جسم سے خون نکل گیا پورا, گردے خراب ہو گئے, انتڑیاں پھٹ گئیں, لیکن پھر بھی زندہ ہوں. تو اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے, اور جتنی بھی میری حیات ہے وہ قوم کے لیے ہے, میری ملت کے لیے ہے, اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے وقت ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, صرف اور صرف آپ کے لیے. تنقیدیں کی جاتی ہیں, الزامات لگائے جاتے ہیں مجھ پر, مجھے پرواہ نہیں الزام لگانے والوں, تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں, ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں جن کو اکبر اویسی کا کوئی کام پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے, پسند نہ آئے, میری جوتی کو فکر نہیں ہے ان کی, پسند نہ آتے ہیں تو نہ آئے. میں کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور اللہ راضی تو مجھے کسی کی بھی فکر نہیں, پرواہ نہیں, چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہیں, کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ فائز ہو, مجھے اس شخص کی بھی پرواہ نہیں, کیونکہ میرا کام اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اور میری ایک ایک سانس اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. حبیب اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں, رسول
کا عاشق ہوں, رسول اللہ کا چاہنے والا. دنیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مجھے بدنام کرنے کی یا مجھے گمنام کرنے کی, ارے نام, عزت, شہرت شخصیتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ ہے. کل کو اگر گھر میں بھی بیٹھ جاؤں, دنیا سے دور ہو جاؤں, تب بھی یہ عمارتوں کی بلندی میرے نام کو, میرے کام کو زندہ رکھے گی. یہ میرا ایمان ہے. دنیا سے ایسا کام کر کے جانا, یہ ہمارا مقصد ہے. جتنے بھی دن ہیں زندگی کے, جتنی بھی دولت آئے گی, جیسے بھی آئے گی, بس میری اولاد پہ اس کا حق نہیں, اس پہ حق ہے تو میری عوام کا, میرے غریب مسلمانوں کا, ضرورت مندوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, مظلوموں کا. یہ عمارت کیسی بنی؟ اگر میں آج سوچوں کہ ایسی عمارت بناؤں یا ویسی عمارت بناؤں یا ایسے اسکول بناؤں, ممکن نہیں ہے. نہیں ہے ممکن. اللہ کا کام ہے, اللہ خود کراتا, انسان نہیں کرتا. دنیا کہے گی کہ اکبر اویسی نے کیا, لیکن اکبر اویسی کہتا ہے یہ کام اکبر اویسی نے نہیں, اللہ نے کرا. اور آج اس کی حفاظت بھی اللہ خود کر لے گا, کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے, یہ میرا نہیں ہے. میرے رسول اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے. چاہے دنیا اس کو ختم کرنا بھی چاہے تو یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کی راست نگرانی اللہ کے پاس ہے. اور اس کے نگران کار اگر کوئی ہے تو سرکار مدینہ ہے, اور یہ اللہ ہے. یتیم بچے حفاظت کر لیں گے. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے رہا ہے. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, شہداء کربلا کا صدقہ ہے, اور یہ اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا. نہیں تو میں کیا, میری حیثیت کیا, میری بساط کیا کہ میں اتنا کام کروں. میرا کام عوام کے لیے ہے, تو اس کام کو جو نام دیا گیا ہے سالار ملت, وہ سالار ملت کو خدمات کو خراج کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں. یہ ایسا لیڈر, ایسا رہنما تھا کہ صدیاں بیت جائیں گی, لیکن کوئی صلاح الدین اویسی سالار ملت جیسا لیڈر پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا. یہ میرا ایمان. میں کھڑا ہوں تو سالار کی وجہ سے, میں کامیاب ہوں تو سالار کی وجہ سے, مجلس ہے تو سالار کی وجہ سے, ادارے ہیں تو سالار کی وجہ سے, دواخانے ہیں تو سالار کی وجہ سے, اور ہمارے میڈیکل کالج ہے تو سالار کی وجہ سے. یہ عمارتیں بھی اگر کھڑی ہیں تو سالار کی وجہ سے. جتنا بھی خراج میں پیش کروں اس لیڈر کو کم ہے. یہ لیڈر کی قربانی نہیں, اس لیڈر کی جو اندیشی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ دن نہ دیکھے ہو. ہندوستان میں اگر آواز گونج رہی ہے مجلس کی تو دین ہے سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی. اور یہ ٹرسٹ خراج پیش کرتا ہے سالار کے خدمات کو. اس لیے ہم نے اس ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا. اور یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے, آگے بھی کام کرتا رہے گا, پرواہ کیے بغیر کہ کیسے حالات آئیں. آج لوگ ہمارے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ارے تم کیا ختم کرو گے؟ یہ ادارے اکبر اویسی کے نہیں ہیں, یہ ادارے اللہ کے ہیں. اس کے محافظ, اس کی حفاظت رسول اللہ کر لیں گے, اولیاء اللہ کر لیں گے. یہ میرا ایمان ہے. اور اللہ رہتی دنیا تک ان اداروں کو قائم و دائم رکھے گا. میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے اسی طریقے سے
سے یتیموں کی، اسیروں کی، بے روزگاروں کی، بیواؤں کی اور ضرورت مندوں کی خدمت کرتے رہیں گے ادارے. میرے بعد بھی ہمارا مشن جاری رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی ہمارا مقصد جاری رہے گا. ہمارا کام نہیں رکے گا، ہمارا کام جاری رہے گا. اگر میری اولاد میں قابلیت نہیں، صلاحیت نہیں، تو کسی باہر والے کو ذمہ داری دے کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ اداروں کو بند ہونے نہیں دوں گا، یہ کام کو رکنے نہیں دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. عوام کام جاری رہے. آپ سے میری درخواست ہے، میں تقریر کرتا ہوں تو کئی لوگ سنتے ہیں، لیکن آپ کے اسکول میں آپ جب پڑھاتے ہیں تو کئی بچے آپ کے شاگرد اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، ماں باپ کا احترام سکھائیے، استاد کا احترام سکھائیے، حلال و حرام کی تمیز سمجھائیے، جائز و ناجائز کیا ہے وہ یہ بتائیے، حق و حق تلفی کیا ہے بتائیے. معصوموں کے دلوں میں خوف خدا کو بھر دو، خوف اللہ کو بھر دو، ایمان کو بھر دو، دین سے ان کے دلوں کو روشن کر دو، منور کر دو. یہ آپ کی ذمہ داری. اگر آپ اس میں رتی برابر بھی اگر چوکیں گے تو اس چیز کو یاد رکھیے، اللہ کے سامنے آپ کو بھی جواب دینا ہے. میری ذمہ داری جیسی ہے ویسی آپ کی بھی ذمہ داری. بہت بڑا مقام ہے آپ کا، بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا، تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، بہت بڑی پوچھ بھی آپ سے ہوگی. اس کی اختیار ہے. خدا کبھی بھی آدھی رات کو اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ضرورت میں ہیں، تو یہی سمجھیے کہ آپ کا بھائی زندہ ہے. آدھی رات کو میرے در پر، میرے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں. آپ کی پریشانی میں کچھ نہیں کر سکا تو آپ کے بازو میں تو آ کر کھڑے رہوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ، یہ میرا آپ سے وعدہ. کچھ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم ساتھ میں کھڑا تو رہوں گا، جو ممکن کروں گا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت اٹھائی، اتنی دیر میرے خطاب کو سنا. ہاں، خطاب اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے مخاطب کر سکوں اور آپ کے ذریعے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارے مقاصد کو دوسروں تک بھی پہنچا سکوں اور بالخصوص ان تک پہنچاؤں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، تاکہ ان کو بھی یہ دیکھ کر کچھ سبق ملے اور ہر دولت مند کے سینے میں بھی احساس پیدا ہو کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے. اس لیے اتنی تقریب کے ذریعے اتنی دیر آپ سے مخاطب چاہتا کہ پیغام پر خیر. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کروائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم پریشان حال لوگ ہیں مولا، ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں مولا، مسلسل مسائل مشکلات میں گھرے رہے یا اللہ، تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ دنیا کے سامنے یہاں بیٹھے لوگ تو اساتذہ ہیں اور ان کے پاس علم کی دولت ہے مولا، لیکن یہاں بیٹھے ہر کوئی پریشانی سے جوجھ رہا ہے، مصیبت میں ہے مولا. کئیوں کی مصیبتیں زبان پر نہیں آ سکتی، دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن تو دلوں کا حال جاننے والا ہے مولا، ہمارے دلوں کے درد کو سمجھنے والا ہے. ہماری تکالیفوں کو دور فرما دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، یہاں بیٹھے اساتذہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو ہم کو اور نہ آزما مولا، ہم کو تو اور نہ آزما مولا.
اے اللہ تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے مولا، ختم کر دے مولا، تو ہمارے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی حفاظت فرما، اے اللہ تو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اے اللہ اپنوں کے حسد سے بھی محفوظ رکھ، غیروں کے حسد سے بھی محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہم کو نظر و ٹوکے سے محفوظ رکھ، اپنوں کی نظر سے بھی محفوظ رکھ، غیروں کی نظر سے بھی محفوظ رکھ، اے اللہ اپنوں کے ٹوکوں سے بھی محفوظ رکھ، غیروں کے ٹوکوں سے بھی محفوظ رکھ، اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس ادارے کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ادارے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بنائے گئے ہیں مولا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، اس محفل میں آج جو بھی بیٹھے ہیں مولا ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما، جو بھی مصیبتیں ہیں دور فرما، اے اللہ ہم گنہگاروں کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا مولا، مانگنا بھی نہیں آتا کیسے مانگے، مگر مولا تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر رحم فرما، اے مولا تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، تجھے واسطہ ہے سبز گنبد والے سرکار مدینہ کا، ہماری فریاد ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے احد کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے بدر کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت بیوی فاطمہ کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ امام حسن حسین کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے غوث العظم دستگیر کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تجھے واسطہ ہے یتیموں کا، تجھے واسطہ ہے بیواؤں کا، تجھے واسطہ ہے پریشان حال لوگوں کا، مصیبت زدہ لوگوں کا، اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے کام کو قبول فرما، ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے یا اللہ، ہماری عزت کی لاج رکھ لے، آج غیر ہماری عزت کو نیلام کرنا چاہتا ہے، ہم کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، ہم کو رسوا کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھرودار کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو دور کروا دے، مولا تو رحم کا سامان دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، گناہگاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مساجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم ہر کسی کی مدد کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، اگر کوئی ہندو بھی ہمارے پاس آتا ہے، کوئی عیسائی بھی آتا ہے، کوئی سکھ بھی آتا ہے، تو اے اللہ ہم کو ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، ہم سب کو مل کر ایک ساتھ رہ کر اس ملک کی ترقی میں ہم سب کو شامل کر لے، اس ملک کی کامیابی میں ہم سب کو شامل کر لے، ہمارے خدمات کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مدد فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔